اچانک اس کی نگاہ شیخ جمال الدین ایرانی پر پڑھی. فقیرانہ وضاحت دیکھ کر جلال میں آ گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. جب گرفتار کر کے لایا تو پہلے تو غصے میں بہت باتیں سنائی, برا بھلا کہا, اور آخر میں ولی کامل شیخ جمال الدین ایرانی علیہ رحمہ سے ایران کا نائب بادشاہ ولی عہد تاتاری شہزادہ تیمور یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے. شیخ جمال الدین علیہ رحمہ نے جواب میں کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تمہارے اس سوال کا جواب دیا جائے. کہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ پھر آج نہیں تو کب جواب دو گے؟ کہ اس کا جواب میری موت کے بعد ملے گا. وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی جس عظیم الشان نعمت سے مجھے نوازا, اگر اسی نعمت ایمان پر میری موت ہوتی ہے تو میں تیرے کتے سے 1000 درجہ بہتر ہوں. اور اگر میری موت ایمان پر نہیں ہوئی, کلمے پر نہیں ہوئی, مجھے حسن خاتمہ نصیب نہ ہوا, تو پھر تیرا کتا مجھ سے 1,00,000 درجہ بہتر. اس سے معلوم ہوا کہ ہماری جو اہمیت ہے, جو اللہ کے ہاں ہمیں مقام و مرتبہ ملا, رب نے جس اعزاز سے اور اکرام سے ہمیں نوازا, وہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے. اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, پھر تو تم جانوروں سے بھی پرلے درجے کے ہو. جب شیخ نے یہ بات کہی تو شہزادہ تیمور کے دل کے اوپر ایک چوٹ سی لگی, اور انہوں نے کہا ابھی میں ولی عہد ہوں, نائب بادشاہ ہوں, جب میں ایران کا بادشاہ بنوں گا, یہاں کی سلطنت اور حکومت میرے ہاتھ میں آئے گی, میں کرسی اقتدار کے اوپر براجمان ہوں گا, تو تم جہاں بھی ہو مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آنا. کئی سال تک شیخ جمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ زندہ رہے, لیکن ان کی زندگی میں تیمور نے سلطنت نہیں سنبھالی, وہ بادشاہ نہیں بنا, حتیٰ کہ شیخ جمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ قریب الموت ہو گئے. اپنے بیٹے کو بلایا اور کئی وصیتیں کی. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کی کہ اب تم میرے پاس سے دور نہ جانا, میرے قریب رہنا اور میرے آخری لمحات کو دیکھنا. اگر مرتے وقت مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا تو تیمور جب کرسی اقتدار پر براجمان ہوگا تو اس کے پاس جا کر اس کے سوال کا جواب دے دینا, کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے. اگر میرا ایمان پر کلمے پر خاتمہ ہوا تو ان سے جا کر کہہ دینا
کہ تیرے کتے سے میرے والد بہتر تھے، اور اگر ایمان پر میرا خاتمہ نہ ہوا تو پھر ان سے جا کے کہنا کہ میرے والد سے تمہارا کتا بہتر تھا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت والد نے وصیت کی، وصیت کے مطابق بیٹا والد کی تابعداری، فرما برداری اور خدمت گزاری انجام دیتا رہا، اور جب روح پرواز کر رہی تھی تو اس وقت شیخ جمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ کی زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری تھا، اور اسی طرح کلمہ پڑھتے پڑھتے اس فانی دنیا کو داغ مفارقت دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ چند دنوں کے بعد بیٹا باپ کی وصیت کے مطابق جب تیمور کرسی اقتدار پر براجمان ہوا تو بیٹا ان کے دربار میں پہنچا، لیکن جب صدر دروازے پر پہنچا تو وہاں جو دربان تھے یہ شام کے وقت پہنچے تو ان دربانوں نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ شیخ جمال الدین ایرانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند نے رات وہیں بیٹھ کر گزاری۔ جب صبح صادق کا وقت ہوا تو وہاں اذان کی صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوا اور اپنے درباریوں کو پکار کر کہنے لگا یہ کون ایسا بندہ آ گیا ہے جو میرے آرام میں خلل ڈال رہا ہے، جس نے میری نیند کو خراب کر دیا، ذرا اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ جب لایا گیا تو اس نوجوان نے کہا میں ولی کامل جمال الدین کا فرزند ہوں، اور آپ نے میرے والد سے ایک سوال کیا تھا، اسی سوال کا جواب لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ وہ سوال یہ تھا، آپ نے میرے والد سے پوچھا تھا کہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے والد کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، ایمان پر ان کی موت ہوئی ہے، لہذا تیرے کتے سے میرے والد لاکھ درجہ بہتر ہیں۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ بادشاہ شہزادہ تیمور کے دل کے اوپر عجیب اثر پڑا، اور اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے ایمان سمجھایا اور کہا پھر مجھے بھی ایمان کا کلمہ پڑھاؤ۔ ایمان کا کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر یہ ایمان کا سلسلہ صرف شہزادہ تیمور تک ہی محدود نہیں رہا، اس نے اپنے فوجیوں کو بھی بلایا، اس نے اپنے سپاہیوں کو بھی بلایا، اس نے اپنے وزیر وزراء کو بھی بلایا، اور سب کو کہا کہ میں ایمان قبول کر چکا ہوں، میں مشرف اسلام ہو چکا ہوں، اگر تم بھی چاہتے ہو تو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام دین حق ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہمارا اثاثہ ہے، اسی پر تمام اعمال کی بنیاد ہے، یہی تمام اعمال کی اساس ہے، لہذا تم بھی کلمہ پڑھو۔ جو ہی تیمور نے یہ آواز بلند کی، یہ واز پڑھا، یہ تقریر کی، تو پورے مجمع سے ایک صدا آئی، جس طرح نعرہ گونجتا ہے، نعرہ تکبیر گونجتے ہوئے سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا۔ کس طرح سے ایک ولی کامل کی ایمانی غیرت اور دینی حمیت ایک عظیم انقلاب لانے کا باعث بنی۔ پورا تاتاری قبیلہ اور جس قدر ان کے ماتحت جو لوگ تھے، یعنی حکومت کی اکثریت اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن وہی ایمان آج ہمارے پاس بھی ہے، وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اس کلمہ اور ایمان کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے قلوب
اس کلمہ اور ایمان کی عظمت سے خالی. مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے، ایک مرتبہ بارگاہ عزتی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ اے ربا مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیا جائے جس کا میں ورد کروں اور آپ کا تقرب حاصل کروں، آپ کا قرب و اختصاص حاصل کروں، آپ کا خاص مقرب بندہ بن جاؤں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب ملا، اے موسیٰ کلیم اللہ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربا یہ تو وہ کلمہ ہے جسے ساری دنیا پڑھتی ہے، میں تو کوئی مخصوص ذکر چاہتا ہوں، میں تو کوئی مخصوص وظیفہ چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں وما فیہا جو کچھ ان میں ہے اس سب کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں موجود ہے اس سب سے بڑھ کر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے، یوں تو کلمہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں اور پیغمبروں کی امتوں نے پڑھا، لیکن ہمیں خاص طور پر کلمے کا جو دوسرا جز ملا ہے جو نبوت اور رسالت پر مبنی ہے، آخری پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے اوپر مبنی ہے، اس پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر مبنی ہے جس پیغمبر کی امت میں شامل ہونے کے لیے آدم علیہ السلام نے بھی رب سے دعا مانگی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی رب کی بارگاہ عزتی میں التجا کی، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ ربا آخری پیغمبر کی امت میں مجھے پیدا کیا جائے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اے ربا امت محمدیہ کے اندر مجھے شامل کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمایا اور 33 برس کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں رہیں گے بلکہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے رہیں گے اور نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی بھی کریں گے. تو اللہ رب العزت نے بغیر مانگے آخری پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے کلمے پڑھنے کا بھی ہمیں شرف عطا فرمایا اور آخری پیغمبر کی امت کے اندر بھی ہمیں پیدا فرمایا. کتنا بڑا شرف ہے، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں. وجہ یہ ہے ایمان پر ہماری قربانی نہیں لگتی. ایمان کے سیکھنے کے لیے جس طرح ہمارے اکابر و اسلاف نے مجاہدات کیے، تکلیفیں جھیلی، مشقتیں برداشت کی، ہم نے وہ کچھ بھی نہیں کیا بلکہ ہم ایمان والے گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور پھر ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر سیکھے ہوئے ایمان مل گیا جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایمان کی اہمیت بھی نہیں ہے، ایمان کی عظمت بھی نہیں ہے
اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی کمزور ہیں۔ کلمہ تو ہم نے اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا لا الہ الا اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، لیکن کلمے کے پہلے جز کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر ایک شعبے میں، خواہ خوشی کا شعبہ ہو یا غمی کا شعبہ ہو، معاملات کا شعبہ ہو یا معاشرت کا شعبہ ہو، عقائد کا شعبہ ہو یا عبادات کا شعبہ ہو، ہر ایک شعبے کے اندر ہم نے اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے کہ میرے رب خالق و مالک کا میرے لیے کیا حکم ہے اور رب کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، اور زندگی کے ہر ایک شعبے میں دیکھنا ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے اس شعبے میں کیا فرمان ہے، اور حضور کے فرمودات کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کلمے کے دوسرے جز کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں اہمیت نہیں ہے، قربانی نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے نہ تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی تقاضوں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مفسر قرآن شیخ اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری قصبہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے باہر نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا قافلہ بھی تھا۔ اسی دوران کچھ فاصلے کے اوپر ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی جو اونٹ کے اوپر سوار ہو کر مدینہ کی جانب آ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ سامنے سے جو شخص آ رہا ہے شاید یہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے رہے اور وہ شخص بھی اپنی سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آمنا سامنا ہوا۔ اس آنے والے بوڑھے شخص نے اپنی سواری کے اوپر سے ہی سلام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے سے پوچھا من این اقبلت، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک شام سے آ رہا ہوں۔ فَأَيْنَ تُرِيدُ، تمہارے آنے کا کیا ارادہ ہے، کس مقصد کے تحت تم آ رہے ہو؟ تو اس آنے والے نے کہا کہ میں خاتم الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقد اصبتہ، جس سے تم ملنے کے لیے آ رہے ہو اس کو تم نے پا لیا، اسی سے تم گفتگو کر رہے ہو، اسی سے تم مخاطب ہو۔ اس آنے والے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم اپنا مقصد بیان کرو۔ تو اس نے کہا میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف اور صرف محض اور محض ایمان سیکھنے کی غرض سے ملک شام سے 1 مہینے کا اس سواری کے اوپر سوار ہو کر پیدل سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور میرے پاس جو توشہ تھا، جو کھانے کا سامان تھا، وہ 2-3 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ پینے کے لیے پانی بچا، نہ کھانے کے لیے کھانا بچا۔ میں اس 27 دنوں کے دوران درختوں کے پتے چاپتا ہوا آیا ہوں، درختوں کی جڑیں کھاتا ہوا آیا ہوں، کیونکہ کوئی چیز میرے پاس کھانے کے لیے نہیں تھی، اور میں صرف ایمان کے سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہو تو پھر سنو، ایمان یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، صاحب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو، یہ ایمان ہے۔ اس آنے والے نے کہا یہی ایمان ہے؟ کہا آج کے بعد یہ سب کچھ میں کروں۔ اور یہ کہہ کر اس آنے والے بوڑھے شخص نے، جنہیں اب صحابیت کا مرتبہ حاصل ہو چکا تھا، سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنی سواری، اپنی اونٹ کی لگام کو کھینچا اور اونٹ کو دوسری جانب موڑا۔ جب دوسری جانب موڑا تو نیچے جہاں اونٹ کے اگلے کھر، اگلے پاؤں لگے، وہاں زمین کھوکھلی تھی، کھوکھری تھی، یعنی اندر سے خالی تھی۔ جیسے چوہے جب زمین میں لگ جاتے ہیں، وہ مٹی نکال کے لے جاتے ہیں تو وہ زمین کھوکھری ہو جاتی۔ تو جو اونٹ نے اس طرف رخ پھیرا تو اس کا رخ پھیرتے ہی وہ کھوکھلی زمین تھی تو اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھنسے اور وہ اونٹ نیچے جھک گیا۔ اونٹ کا نیچے جھکنا تھا تو یہ شخص اونٹ کے اوپر سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا علیہ بالرجل، جائیے اس شخص کو اٹھائیے، یہ اونٹ سے نیچے گر گیا ہے۔ اب صحابہ وہاں جب گئے اور اس کو سیدھا کیا تو کہنے لگے قد قبض الرجل، اس شخص کی تو روح پرواز کر چکی۔ نبی علیہ السلام بھی اپنی سواری سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی دیکھا اس طرف اور دیکھنے کے بعد پیٹھ پھیر لی اس کی طرف۔ صحابہ کرام کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام اس عظیم شخصیت سے اپنا چہرہ مبارک پھیر رہے ہیں، جبکہ یہ ایمان سیکھنے کی غرض سے آیا، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے آیا، درختوں کے پتے اور جڑیں چباتے اور کھاتے ہوئے آیا، اور ایمان سیکھتے سیکھتے کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنی سواری سے نیچے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اور حضور چہرہ مبارک پھیر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پھیرنے کا سبب یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی سے آپ ناراض ہوتے تھے تو آپ اس کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کو تعجب ہوا کہ اس سے کس بات کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ چند منٹ گزرے تو نبی علیہ السلام پھر اس فوت شدہ شخص کی جانب، اس مرنے والے شخص کی جانب متوجہ ہوئے اور صحابہ سے فرمایا اس کے لیے کفن کا نظم کرو، اس کے لیے غسل کا نظم کرو، پانی لاؤ۔ اور پھر بعض صحابہ سے کہا تم میرے ساتھ چلو، اس کے لیے قبر کھودنی ہے اور اس کے لیے لحد بنانی ہے، صندوق کی قبر نہیں بنانی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کدال اپنے دست مبارک میں لیا اور 3 مرتبہ اس مرنے والے صحابی کی قبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھودا، 3 کدال خود مارے، اور پھر صحابہ کو کہا، صحابہ سے فرمایا کہ اس کے لیے لحد بناؤ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں تعجب کی نگاہوں سے، حیرت کی نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ادھر تو آپ جلدی حکم فرما رہے ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہاری حیرت کو سمجھ، شاید تم اس لیے تعجب میں مبتلا ہو، حیرت زدہ ہو کہ میں نے اس کی جانب سے چہرہ پھیر لیا تھا، اس لیے تم حیران و پریشان ہو۔ اصل ماجرا یہ ہے، تم نے یہ سنا اس شخص
نے جو سنایا، اس کی کارگزاری تم نے سنی. اس نے کہا کہ میں 1 مہینے کا سفر کر کے شام سے آ رہا ہوں. 3 روز کے بعد کھانے کا سامان ختم ہو گیا. پھر بھوک پیاس کی حالت میں درختوں کے پتے چباتے اور درختوں کی جڑیں کھاتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں اور ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر ایمان سیکھتے سیکھتے سواری سے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی. کہ اتنا منظر تو آپ نے دیکھا، اس قدر منظر کا آپ نے مشاہدہ کیا، لیکن میرے رب نے جو مجھے دکھایا وہ یہ کہ آسمان سے فرشتے نازل اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں پھل تھے اور وہ جنت سے پھل لائے تھے. اور پھر وہ فرشتے اس ایمان سیکھنے والے کو اپنے ہاتھوں سے وہ جنت کے پھل کھلا رہے تھے، چونکہ یہ کئی دنوں کا بھوکا تھا، پیاسا تھا. وہ فرشتے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو وہ پھل کھلا رہے تھے. اور جب کوئی چھوٹا کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا وہاں آ جاتا ہے تو اس چھوٹے کو کھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اسے حیا محسوس ہوتی ہے، اسے تکلف محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس شرم و حیا اور تکلف کی وجہ سے اچھی طرح سے کھا نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب فرشتے جنت سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جنت کے پھل لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلا رہے تھے تو یہ مجھے دیکھ کر حیا کر رہا تھا، تکلف کر رہا تھا. تو میں نے چہرہ پھیر لیا تاکہ یہ بھوکا پیاسا ہے، یہ اچھی طرح سے کھا لے، پیٹ بھر کے فرشتے اس کو جنت کے پھل کھلا دے، اور جب کھلا دے پھر میں اس کی جانب رخ کروں گا. جب فرشتے کھلا چکے تو میں نے اس کی جانب رخ کیا. فرمایا اب اس کی تدفین میں جلدی کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ خود پڑھا اور خود دفن کیا. اس کی قبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 لپ مٹی بھر کے ڈالی، اور جب دفن کر چکے، اس کی قبر پر مٹی ڈال چکے، تو قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک ھم الامن وہم مہتدون. کہ جو لوگ ایمان لائیں، ایمانی تقاضوں کو پورا کریں، اور پھر وہ اپنے ایمان میں کسی طرح کے ظلم کی آمیزش نہ کریں، ہر طرح کے ظلم کی آمیزش سے، ملاوٹ سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، وہی لوگ اطمینان والے ہیں، وہی لوگ امن و سکون والے ہیں، انہی لوگوں کو سکون اور راحت حاصل ہوگی. وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ آیت نبی علیہ السلام نے اس کے دفن کے بعد اس کے سرہانے کی جانب کھڑے ہو کے پڑھی. تو ایمان سیکھنے والے کے لیے کتنا بڑا اعزاز، اور جو ایمان کو سیکھے گا وہ ایمانی تقاضوں کو بھی پورا کرے گا. اور جس نے ایمان کو نہیں سیکھا اس کو ایمان کی اہمیت بھی نہیں ہوگی، اس کے دل میں ایمان کی عظمت بھی نہیں ہوگی. اور جب ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو پھر وہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کرے گا، وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تابعداری سے محروم رہے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی فرما برداری سے محروم رہے گا. اس لیے ایمان سیکھنا، ایمان کو سیکھ کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ایمان کے ہر تقاضے کے اوپر لبیک کہنا ہے، اور اللہ کی عطا کردہ اس عظیم الشان نعمت ایمان کے اوپر اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا ہے. کیونکہ رب کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کے اوپر میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں خوب نعمتیں بڑھا کر نعمتوں میں اضافہ کر کے دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو
تو پھر صرف یہی نہیں کہ میں نعمتوں کو چھین لوں گا، بلکہ میں اپنے عذاب کے اندر گرفتار کروں گا۔ ان عذاب لشدید، میرا عذاب، میری پکڑ اور میری گرفت بہت سخت ہے، اور جو میری گرفت میں آ گیا پھر وہ آسانی سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں ایمان کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اس نعمت پر ہم رب کا شکر بجا لائیں، اس نعمت کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، اس ایمان کو ہم سیکھیں، اور سیکھنے والے کا کتنا بڑا مقام ہے وہ آپ کے سامنے میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا۔ اور سیکھنا کہاں ہے؟ تو سیکھنے کے لیے حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایمان کو سیکھنا ہے، اگر ایمان کو بنانا ہے، تو ایمان کو بناؤ دعوت و تبلیغ میں، کیونکہ ایمان دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بنتا۔ آگے فرماتے تھے اگر ایمان کو بچانا ہے تو ایمان بچتا ہے علماء سے تعلق قائم کرنے میں، علماء کی نگرانی، علماء کی سرپرستی اور علماء کی سربراہی میں کام کرنے سے ایمان بچتا ہے۔ جو ایمان کی پناہ گاہیں ہیں، جو ایمان کے اور دین کے قلعے ہیں، اور ایمان و دین کے قلعے مدارس اسلامیہ ہے، تو ایمان کو اگر بچانا ہے تو پھر مدارس اسلامیہ اور علماء سے اپنا مضبوط و مستحکم تعلق قائم کر لو۔ اور مولانا عمر صاحب تیسری بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایمان کو سجانا ہے تو پھر خانقاہی لائن کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ جو اہل تصوف ہیں، جو اہل طریقت ہیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، پھر خانقاہوں سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، کیونکہ خانقاہی نظام سے ایمان سجتا ہے۔ تو ہم نے ایمان بنانا بھی ہے انشاءاللہ، ہم نے ایمان بنانا بھی ہے، ہم نے ایمان بچانا بھی ہے، ہم نے ایمان سجانا بھی ہے، اور ایمان بنانے کے لیے ہم دعوت و تبلیغ میں اپنا وقت لگائیں گے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم علماء سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر کریں گے، اور ایمان کو سجانے کے لیے ہم خانقاہی نظام سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہاں کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اس ترتیب کے مطابق جو نکلنے کا وقت ہے، آگے رمضان المبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ آ رہا ہے، جس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا برابر 70 فرائض کے برابر ہے، اور بعض دفعہ 70 تو یہ کم از کم ہے، بعض دفعہ اللہ رب العزت 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ پھر دعوت و تبلیغ میں نکلیں گے، جس کے لیے اللہ رب العزت انگنت اور بے شمار اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور یہ رب کا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، رب کا وعدہ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحابہ کس طرح اللہ کی راہ میں نکلا کرتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ کیا ہم ایسے حالات میں کہ جب ہماری نئی نسل ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، اور ابھی مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے گزشتہ دنوں جو کارگزاری سنائی، اس کارگزاری میں واضح طور پہ یہ بات آئی کہ کتنے لوگ اس وقت مرتد ہو رہے ہیں، اور ان کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اور اگر ہم نے خود ایمان نہیں سیکھا، ہم نے اپنی نئی نسل کو ایمان نہیں سکھایا، ہم نے اپنے گھر والوں کو ایمان نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو ایمان نہیں سکھایا، تو کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ حالات اس طرح سے بگڑ رہے ہیں، کہیں کل ایسا نہ ہو اگر ہم نے ایمانی محنت کو چھوڑ دیا تو ممکن ہے توبہ نعوذ باللہ کہیں ہماری نسلیں بھی مرتد نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے گھروں کی چوکھٹ تک کہیں ارتداد نہ پہنچ جائے، کہیں ہم ارتداد کا شکار نہ ہو جائیں۔ لہذا اللہ نے جس عظیم ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی قدر کر لو، اور اس ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، اس کو قوی سے قوی تر بنانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا